مرتبہ شاد کی بے حد و پایاں حمد و ثنا حضور سید دو عالم نور مجسم شفیع معظم جان کائنات حسن کائنات یاسین سے والے طاہا کے والے مزمل کی چادر والے اسرا کی سیر والے حریم ناز کا وہ مہمان نبیوں کا وہ ایمان سید الاولین والآخرین ختم نبوت کا تاج جن کے سر اقدس پہ سجا ہے اس محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ سلام عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ نے اپنے پیغمبران کو ان کی مرتبے کے مطابق یہ اللہ جانتا ہے کہ اس نے ہر ایک اپنے نبی کو اپنے رسول کو کن کن عزتوں سے نوازا ہے لا نفرق بین احد من رسله لیکن شانیں ہر ایک کی جدا جدا ہے معجزات و کمالات ہر ایک کی اپنے اپنے رب نے عطا کی اسی طرح سے معراج بھی ہر نبی کو اللہ نے اس کے مقام شان کے مطابق معراج کی بھی عظمت بخشی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں 7ویں پارے کی آیت پاک ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ارض و سما کے ملکوت دکھا دی تفسیر کبیر کے حوالہ سے اقیم علی صخرۃ وکشف لہ عن السماوات حتی رأى العرش والکرسی وکشف لہ عن الارض حتی نظر الی اسفل السافلین جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی معراج اس آیت پاک میں رب نے جو فرمائی ہے میں ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ایک پتھر پہ صخرۃ اقیم علی صخرۃ ایک پتھر پہ ہم نے اپنے خلیل کو کھڑا کیا وَكُشِفَ لَهُ عَنِ السَّمَاوَاتِ ہم نے آسمانوں کے پردے ہٹا حتی رأى العرش والکرسی یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ نے عرش کرسی کو بھی دیکھ لیا وَكُشِفَ لَهُ عَنِ الْأَرْضِ ہم نے زمین کے حجابات بھی ہٹا دیے حتی نظر الی اسفل السافلین یہاں تک کہ انہوں نے زمین کی نچلی گہرائیوں تک دیکھ لیا یہ تھا معراج جناب خلیل اللہ علیہ السلام حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے بارے میں 16واں پارہ ہے مالک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ہم نے جناب ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے معراج کا جب ذکر آیا تو قرآن 30واں پارہ رب کا فرمان آیا اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک
ہم نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا۔ باری جناب سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کی نامہ پارا ہے، مالک فرما رہا ہے جناب سیدنا کلیم اللہ علیہ السلام کو پہلے رب نے یہ حکم دیا کہ میری ملاقات کے لیے آنا ہے، ہم کلامی کا شرف تمہیں عطا ہونا ہے، اس سے پہلے تمہیں 40 دن روزے رکھنا ہوگا، اس کے بعد پھر تمہیں طور پہ آنا ہوگا، فخلا نعلیک، اپنے جوتے اتار کر میرے بارگاہ میں تمہیں آنا ہوگا، پھر تمہیں کتاب تورات عطا کی جائے، ہم کلامی کا تمہیں شرف نصیب ہوگا۔ کلیم اللہ علیہ السلام رب کے حکم سے یہ سارے معاملات طے کرنے کے بعد طور پہ حاضر ہو گئے، اللہ کے دربار میں التجا کی، رب آرنی انظر الیک، اے پروردگار تیرا کلام اتنا حسین ہے تو خود کتنا حسین ہے، جو حسن کا مالک ہے، جو مصور کائنات ہے، خلاق عالم ہے، تو خود کتنا حسین ہوگا، اپنا جلوہ دکھا، رب آرنی انظر الیک، تیرے دید کا طلبگار ہے کلیم، التجا کرتا ہے اپنے جلووں کی بھیک دے دے۔ مالک نے فرمایا لن ترانی، کلیم تیری آنکھ میں وہ طاقت نہیں ہے کہ مجھے رب کریم کو تو دیکھ سکے، ہاں تو نے مانگا ہے، درخواست التجا کی ہے، ولیکن انظر الی الجبل، تو پہاڑ کی طرف دیکھ، ولیکن انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر میری تجلی کا بوجھ پہاڑ برداشت کر سکتا تو بھی دیکھ پائے گا۔ فلما تجلی ربہ للجبل، جب رب کریم کی یہ ذات کی تجلی نہیں ہے، یہ صفت کی تجلی ہے، اللہ کی جو صفات ہیں ان صفات میں سے صفت خداوندی کی تجلیات میں سے تجلی کا کروڑوں ضربے کروڑوں حصہ، صفت کا کروڑوں ضربے کروڑوں حصہ جو ہے الی الجبل، جب پہاڑ پہ پڑا، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پاش پاش ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقہ، اور اس رب کریم کی صرف جو تجلی جو دور پہ پڑی تھی کلیم اللہ، اسے دیکھ کر، اس پر تو عکس کو دیکھ کر کلیم اللہ کو غش آ گیا۔ لیکن ایک کرم یہ ہوا، اللہ کا ایک کرم یہ ہوا کہ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کی صفت کی تجلی کو براہ راست نہیں دور پہ عکس دیکھا ہے، کش آیا ہے، بے ہوش ہوئے ہیں کلیم اللہ، لیکن نظر میں اتنا کمال آ گیا ہے، نگاہ کلیم میں اتنی وسعت آ گئی ہے کہ 15 میل دور تک اندھیرے میں چونٹی کو بھی کلیم اللہ کی نظر دیکھ سکتی۔ یہ صرف کا کمال ہے، جس آنکھ نے رب کائنات کی ذات اقدس کو بے پردہ دیکھا ہے، اس نگاہ مصطفیٰ کا عالم کیا ہے۔ اب باری ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، وقت بہت کم ہوتا ہے، بات بہت طویل ہے، کوشش کروں گا مختصر خلاصے کے طور پر بتاتا چلا جاؤں۔ لفظ سبحان
یہ ہے جس کا معنی ہے پاک ہے بولا. اور یہ بولا کب جاتا ہے؟ جب انسان کسی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے سبحان اللہ، حیرت و تعجب میں نکلتا ہے سبحان اللہ. جب دولہا سجا بن سور کے سوار ہو تو باپ کے منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے واہ واہ سبحان اللہ. رب کریم جل وعلا شانہ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو لے کر آؤ. اس سے پہلے بڑے حکم دیے. پہلا حکم یہ ہوا جبرائیل جاؤ رضوان جنت کو کہہ دو کہ جنت کو سجا دو، حوروں سے کہہ دو کہ آراستہ و پیراستہ ہو جائے، غلمان سے بھی کہہ دو کہ تم بھی بن سور جاؤ، فرشتوں کو بھی کہہ دو کہ تم بھی صفوں میں آج کھڑے ہو جاؤ. مالک آج کیا ہونے والا ہے؟ ہاں اسرائیل سے بھی کہہ دو کہ تم بھی آج روح قبض کرنے سے رک جاؤ. آج وصل کی گھڑی ہے، آج طالب و مطلوب محب و محبوب کے وصال کی رات ہے، ملاقات کی رات ہے. اب خوشیوں کے گیت ترانے گائے جائیں گے، حور مصطفیٰ کا صحرا گائیں گی. کسی گھر میں کوئی ماتم نہ، روح قبض کرنے سے ہاتھ روک دے اسرائیل تو بھی آج. اور دروغہ جہنم سے کہہ دو کہ آج جہنم کے دروازوں کو بند کر دے، جنت کے دروازے کھول دو. مالک کیا ہونے والا ہے؟ جاؤ جنت میں جاؤ، میرے محبوب کے لیے سواری کا انتظام کر. یہ میری امین ہے. دیکھا کہ جنت میں بڑے حسین، بڑے خوبصورت، توانا 40,000 براق چل رہے، سیر کر رہے، گھوم رہے، ہر ایک اپنے حسن و جمال میں باکمال. جبرائیل امین سوچ میں پڑ گئے کہ کون سا سواری کے لیے انتخاب کیا ہے. دولہا کی سواری، دولہا کی سواری 40,000 براق ہیں، ہر ایک اپنے اپنے حسن و جمال میں بے مثال دکھائی دیتا. ابھی سوچ رہے تھے کہتے کونے میں جو نظر پڑی جبرائیل، ایک کونے میں جو نظر پڑی جبرائیل امین کی، ایک بڑا کمزور لاغر نحیف ہڈیاں کا ڈھانچہ، بڑا کمزور، جنت کے ایک کونے میں روتا ہوا دکھائی دے رہا. جبرائیل امین علیہ السلام اس کے قریب گئے. جبرائیل امین گئے کہ جنت تو وہ جگہ نہیں ہے، یہ تو نعمتوں کا باغ ہے، یہاں تو رنج غم نہیں ہوتا، تو جنت میں بھی رو رہا ہے. کہا کہ ایک عرصہ گزر گیا، یہاں 40,000 سال یہ بتائے گئے، میں نے محمد مصطفیٰ کریم کا نام سنا. سبحان اللہ. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا ہے، بگڑے بھی بنا دیتا ہے نام محمد. میں نے حضور کا نام ہی سنا تھا. اس دن سے شوق وصل میں اور اس غم میں رو رہا ہوں کہ میرا مقدر
حضور کی میں سواری بنوں، اس شوق میں، اس فراق میں 40,000 سال سے ہو رہا۔ جبرائیل نے سنا، مالک کی رحمت کی چھن آئی، کہا جبرائیل میرے محبوب کی سواری کے لیے اسے ہی چن لو، اسے ہی تیار کر دو۔ جبرائیل امین نے کہا مبارک ہو تمہیں، اللہ نے تجھے اپنے محبوب کے، اپنے دلہا کی سواری کے لیے تمہیں منتخب کر دیا۔ بس ایک خوشی کی لہر جو دوڑی تو سب سے خوبصورت وہی براق بنا۔ کہا جبرائیل اب اس کو بنا سوار کر، دلہا کی سواری کو۔ جبرائیل نے بنایا، سوارا، جنت کے اس کے مخملی چادریں ڈالی اور نور کی چادروں کی لڑیاں باندھی اور جنت کے پھولوں کے ہاتھ گلے میں ڈالے، سواری کو لے کر چلنے لگے۔ بے نیاز نے کہا جبرائیل اوپر نہیں چڑھنا ہے، یہ میرے محبوب کی ہے، تمہیں تو غلامی کا شرف مل رہا ہے نا، براق کی لگام تھامو اور حضور کے گلے اکثر کے چلے جاؤ۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، جن کی عادت کریمہ جاگنا ہے، راتوں کو جاگنا ہے، عبادت میں کھڑا ہونا ہے، اس قدر کہ رحمت خداوندی کو بھی رحم آ جائے، رب کہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا، اور مزمل کی چادر والے، مدثر کی کملی والے محبوبہ کبھی آرام بھی کر لیا۔ جس کی عادت پاک جاگنا تھی آج وہ سو رہا، مزمل کی چادر اوڑھ کر اپنے گھر نہیں، سیدہ ام ہانی کے گھر میں آج محبوب خدا مزمل کی چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ جبرائیل امین آ گئے، مالک نے فرمایا جبرائیل دروازہ بھی کھٹکھٹانا، کنڈی بھی نہیں ہلانا، آواز بھی نہیں دے، یا اللہ آواز بھی نہ دوں، دروازہ بھی نہ کھٹکھٹاؤں، کنڈی بھی نہ ہلاؤں، تیرے محبوب کو کیسے جگاؤں؟ جبرائیل چھت پہ آ، جبرائیل چھت پہ آ، جبرائیل بھی آئے، میکائیل بھی آئے، اسرافیل بھی آئے، اور ایک کے ساتھ 70,000 فرشتوں کی بارات۔ عجب ہے ام ہانی کی چھت، اتنے فرشتے، پھر وہ جبرائیل امین، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام، یا اللہ چھت پہ آ گئے، اب کیا کرو؟ چھت کو پھاڑ، سوار کر اندر، یا اللہ کہاں سے یہ مجھے تو پتہ نہیں ہے، کہا میرے محبوب کا جہاں سے گیا، وہاں سے کہ جب میرے محبوب کے قدموں کو، کب دل کا جب ہے، جب تو میرے محبوب کے قدموں کو اپنے کافوری ہونٹوں کا بوسہ دے گا تو والضحیٰ کہ چہرے والا واللیل کی زلفوں والا محبوب مزمل کی چادر اوڑھے ہوئے جب اپنا کپڑا ہٹائے گا تو مجھے محبوب کا چہرہ نظر آئے گا۔ جبرائیل امین نے چھت کھولی، آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام 600 پروں والا جبرائیل ہے، 600 پر رکھتا ہے جبرائیل امین، جس کا ایک پر اگر کھل جائے تو زمین و آسمان بھر جائے، تو 600 پروں والا جبرائیل اس تنگ سوراخ سے کیسے گزر گیا کہ ہاں کہ جبرائیل اب جبرائیل نہیں، اب میں کو مٹا کر مصطفیٰ کا خادم بن کے آ رہا ہے۔ اس لیے جب نبی کریم علیہ السلام کو جگایا، قدم حضور کے نالر پائے اقدس کو بوسہ دیا، حضور نے ماں زاغن بسر والی آنکھ کھولی، پوچھا کون؟
نہیں کہا جبرائیل جبرائیل میں مکا کے آیا ہوں مصطفیٰ کے دروازے. جبرائیل کیسے آنا ہوگا؟ رب کا پیغام لے کر آیا ہوں. ان اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، ملاقات کے لیے بلا رہا ہے. کیا انتظام ہے؟ سواری کھڑی ہے براق، سواری کھڑی ہے براق، حضور سوار ہوں. حتیم میں لے گئے. نبی کریم فرماتے سینے سے لے کر ناف تک جبریل نے میرا سینہ چاک کیا. تمام محدثین و مفسرین لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا جب چوتھی مرتبہ سینہ پاک چاک ہوا تو نبی کریم علیہ السلام کا جب سینہ مبارک چاک ہوا تو کوئی خون نکلا؟ نور ہو تو اس کا خون نہیں ہوتا. نور کا خون ہے. اس کے بعد سوار کرا. اب جب سوار ہوئے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم جنت کا حلہ پہن کر اور ختم نبوت کا تاج پہن کر جب محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دلہا بن کے چلنے لگے، رب نے کہا سبحان اللہ. دلہا کو دیکھ کر رب کریم نے کہا سبحان اللہ. اسی کو پیر پیر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا سبحان اللہ ما اجمل سبحان اللہ ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سب استاد اکھی کتھے جا ہے جو دل سمرے جس کے حسن کو کوئی دیکھ نہ سکے جب وہ دولہا بن کر بن سمر کر جانے لگا تو خود قدرت نے کہا کہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا. حضور معراج پہ چلے. معراج کا پہلا سبب یہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. مسجد حرام سے مکہ سے لے کر مسجد اقصی تک یہ قرآن کا واضح ہے. من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ اس معراج اس سیر کی لیکن یہاں باتیں بڑی خاص ہیں کہ رب نے اس کو سفر فرمائے نہیں. رب کو اسرا کہا ہے کیونکہ سفر تھکا دیتا ہے، سیر جو ہے وہ دل کو خوش کر دیتا ہے. یہ رب کریم نے سیر کرایا ہے، سفر کا تو رب نے نام ہی لیا ہے. اب اس میں پہلا سوال کا جواب وقت صرف 2 سے 3 منٹ ہے. لفظ سبحان کہ اللہ کی طاقت اور قدرت کا جو ذات اقدس بغیر ستونوں کے بغیر سہارے کے آسمانوں کو کھڑا کر کے اس کو کہتے ہیں سبحان. جو زمین کو پانی کے اوپر بغیر میخوں کے لگا کے اس کو کہتے ہیں سبحان. جو قطع آب سے انسان کو اشرف المخلوق کا تاج پہنا دے اس کو کہتے ہیں سبحان. جو مچھروں سے لشکر نمرود کو مروا دے وہ ہے سبحان. جو ابابیلوں سے ابرار کے لشکر و ہاتھیوں کو مروا دے وہ ہے سبحان. جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھے وہ ہے سبحان. جو جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو پانی تک پہنچنے سے پہلے تخت بچھوا دے وہ ہے سبحان. جو نارے نمرود میں ابراہیم کو برکم و سلامت علی ابراہیم کا پیغام دے کر سلامت رکھ لے اس کو کہتے ہیں سبحان. جو نوح کی کشتی کو کنارے پہ لگا دے وہ ہے سبحان. اور وہ ہے سبحان جس کی یہ طاقت ہے کہ ایک لمحہ ایک
جبرائیل کو یہ طاقت دے دیتا ہے کہ سدرۃ المنتہا سے زمین میں آ بھی سکتا ہے تو جا بھی سکتا ہے. اور سبحان نے پھر سواری بھیجی براق. براق لفظ ہے عربی کا جس کا معنی برق بجلی کہتے ہیں. یہ بجلی کو آسمانی بجلی، یہ بجلی وہ آسمانی بجلی. اب اس کی رفتار اس کی کتنی ہے؟ حد نگاہ پہ اس کا قدم پڑتا. یہ پہلا سفر ہے معراج کا، یہ پہلی منزل ہے کہ پہلی سواری ہے براق. یہاں سے مصطفیٰ کریم جو سوار ہوئے، براق کا پہلا قدم جو ہے حد نظر ہے وہ بیت المقدس ہو. یہ براق کی رفتار. اس کے بعد دوسرا حصہ معراج کا جو زمین سے آسمانوں تک ہوا، جو زمین سے آسمانوں تک ہوا، یہ اس سے زیادہ سریع تھا. پھر آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک، یہ اس سے زیادہ تیز سفر تھا. پھر سدرۃ المنتہا سے آگے جو سفر تھا رف والا، وہ اس سے زیادہ تیز تھا. اس سے آگے کا سفر محمد رسول اللہ کا ذاتی تھا. یہ حضور کی رفتار تھی. جب رب کریم نے 1000 مرتبہ فرمودنو منی محبوب قریب آیا. یہ رفتار ہے براق کی جس کا قدم حد نگاہ سے پڑتا ہے. جناب کلیم اللہ علیہ السلام حضور فرماتے اپنے مزار اقدس میں نماز پڑھ رہے تھے، میں نے کلیم اللہ کو اپنی قبر انور میں دیکھا. جب میں مسجد اقصی میں گیا تو موسیٰ پہلے موجود تھی. یہ نبی کی رفتار ہے، وہ براق کی رفتار ہے، وہ محمد رسول اللہ کی رفتار ہے. ادھر براق چلا حرم سے، مکہ سے. پہلے آسمان سے جناب آدم چلے، جناب عیسیٰ موسیٰ چلے. چھٹے آسمان سے کلیم اللہ چلے، 7ویں آسمان سے جناب خلیل اللہ چلے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا فاصلہ 500 میل کا، 500 سال کا فاصلہ ہے. اتنا آسمان موٹا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا. 7ویں آسمان سے خلیل اللہ پہلے آگے، براق بعد میں. پتہ چلا نبی کی رفتار کیا ہے. غلام کی رفتار یہ ہے، غلام کی رفتار یہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تھا جبرائیل سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ابراہیم علیہ السلام نے چھری رکھ دی تھی اسماعیل علیہ السلام کے نازک قلقوم پہ، چھری چلا دی، ہاتھ جب کھینچا میں ابھی تک سجدہ پہ تھا. رب نے فرمایا جبرائیل جنت سے لے مینڈا اسماعیل علیہ السلام کے گلے کٹنے سے پہلے تو نے اسماعیل کو اٹھانا بھی ہے، مینڈا رکھنا بھی ہے. یہ طاقت و رفتار ہے جبرائیل کی. رسول اللہ کی طاقت کیا؟ پہلا سوال ہی ختم ہو گیا. سبحان، لے جانے والا رب ہے، اس کی طاقت کا کوئی انکار ہے؟ پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اورے جبیر السما، میں گیا نہیں ہوں، مجھے لے جایا گیا. اورے جبیر، رب کے لے جانے پہ اعتراض ہے. اب سوال تیسرا کہ آسمانوں میں دروازہ کوئی نہیں، جبرائیل کیسے آتے؟ بارش والا فرشتہ کیسے آتا؟ رزق والا فرشتہ کیسے آتا؟ چلو فرشتے آ گئے، بتاؤ کہ جناب عیسیٰ کیسے چلے گئے، جناب ادریس کیسے چلے گئے؟ اگر وہ آسمانوں پہ چلے گئے، خلق و التیام نہ ہوا، اگر آسمانوں کا پھٹنا نہ ہوا تو تکلیف سے پریشانی بھی کی ہے. یعنی کوئی آسمان سینہ پہ جانا، آسمانوں میں پھٹ جائے گا کیا ہو جائے گا. جناب عیسیٰ چلے جائیں، آسمانوں سے گزر جائیں، عیسیٰ علیہ السلام چلے جائیں، آسمانوں سے گزر جائیں، فرشتے آتے بھی رہیں، جاتے بھی رہیں، اور رسول اللہ تشریف لے جائیں. اور جب بھی مجھے تو لے جایا گیا. یہ سفر معراج ہے. اب نبی کریم علیہ السلام حریم ناز کے مہمان بنے. اب جو باتیں ہوئی اور جو انعامات ہوئے انشاءاللہ وقت ختم. اللہ تبارک و تعالی
اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی عظمتوں اور شانوں انکار نہ کریں. بس بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر. خدا نہیں کہہ سکتے ہیں، باقی خدا کی ہر نعمت ہر کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا.